اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اسلامی بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو بہن بھائیو، آپ ہر قسم کی اسلامی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں، ہر آدمی سمجھدار ہے، پڑھا لکھا ہے اور دین کو بھی سمجھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ لیکن ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہر مسلمان اپنا فریضہ سمجھ کے اس کو ادا کرے۔ اگر آپ کے پاس ایک حدیث بھی موجود ہے تو وہ دوسرے کو منتقل کر دیں۔ اس نفس و نفسی کے دور میں دیکھو، لوگ مکانوں کو ترجیح دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، اپنے رہنے سہنے کے لیے بڑے بڑے اساج والے گھر تعمیر کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، پھر خوش ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں مخصوص مدت کے لیے بھیجا ہوا ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ بھائی تم دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کر کے آنا جتنا تم نے وہاں رہنا ہے۔ دیکھو، ہم باہر ملک جاتے ہیں، ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے 2 سال کا، تو ہم وہاں اتنا ہی کرتے ہیں کہ بھائی ہم طرح تو 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اپنے ملک، تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہم وہاں اتنا ہی مال اسباب رکھتے ہیں کہ 2 سال میں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسی کو وہاں ذخیرہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی جمع چیز کرتے بھی ہے تو اپنے یہاں پاکستان لانے کے لیے کہ بھئی اپنے ملک ہم لے کے جائیں گے تو وہاں اس کو ہم استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح جو ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت لو کنتم فی بروج مشیدہ۔ آپ بڑے بڑے محلوں میں بند ہو جاؤ، شیشے کے محل میں بند ہو جاؤ، برجوں میں بند ہو جاؤ، موت آئی تو وہاں سے بھی اٹھا لے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، آخر ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ آج کے دن کے بعد 100 سال بعد یہ لوگ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، اور لوگ ہوں گے، یعنی بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ کم لوگ ہیں جن 100 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، نہیں تو اس سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ کوئی کتنا زندہ رہے گا، 200 سال رہے گا، لیکن آخر اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ دونوں جانوں کے لیے انسان کو توشہ درکار ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے، تو آخرت کا توشہ ہمیں جو ہے اس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، تو ہم اپنے لیے جمع کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آپ کو میری یاد سے کس نے غافل کیا ہے؟ تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ کس نے؟ یہ دنیا کی محبت نے غافل کیا۔ جس آدمی دنیا سے دل لگائے گا اور دنیا کے اسباب جمع کرے گا، دنیا سے دل لگائے گا، وہی غافل ہو جائے گا۔ تو آپ یقین مانیں، آخرت کی کامیابی جو ہے وہ دنیا سے نفرت میں ہے۔ اگر دنیا سے آپ نفرت کرو گے، دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پہ مضبوط ایمان اسی شخص کا ہوگا جو دنیا کو حقیر جانتا ہے۔ اور آپ یقین مانیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس میں ہمارے بہت ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرے گا کہ انسان کا گمان کیا ہے، یعنی وہ سوچ اللہ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ دیکھنے میں تو ہر آدمی کہتا ہے جی میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں منافق نہیں ہوں، بھائی میں دل کا صاف ہوں، میرا دل بہت صاف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے ظاہری اسباب سے بھی آپ دیکھیں، جیسے کہہ رہے گا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میں اپنی گردن کٹا دوں گا۔ کیسے لوگ اتنے جذباتی ہو کے بات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کہ واجب ہے، اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ داڑھی رکھ نہیں سکتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گردن کٹوا رہے ہیں، یہ خالی کہنے کی باتیں ہیں، یعنی عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اسلام جو ہے عملی طور پر کرنے کا نام ہے۔ فرض کرے کہ انسان کہتا ہے جی ہر انسان کو کسی سے بھی بات کرو، بھائی مجھے پتہ ہے وہ جی یہ بڑے نمازی آ گئے، ان کا بھی ہمیں پتہ ہے، وہ جی ان کو بھی ہم جانتے ہیں، یہ ایسے ہیں ایسے ہیں، دوسروں سے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر اور لوگوں کو جو ہے نا کسی کا اپنے پتہ ہی نہیں ہے، اپنا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب اپنے عیبوں پر نظر پڑی تو میری نظر میں کوئی بھی برا نہیں رہا۔ اب جس کو بھی دیکھو وہ دوسرے کے پیچھے مڑا ہوگا، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ کسی نے آج دن تک اپنے اوپر غور ہی نہیں کیا کہ بھائی میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، یا مجھے کہاں جانا تھا، یا میں کیا کر رہا ہوں، کسی نے غور ہی نہیں کیا۔ اگر اپنے اوپر ہر آدمی غور کرے، اپنی اصلاح کر رہے، ایک گھر والے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، دوسرے اپنی گھر کے والے اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اس طرح 2 گھر صحیح ہو گئے۔ اس طرح ہر انسان اگر اپنی اصلاح کی کوشش کرے تو یقین مانیں کسی کو برا بولنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو خاص کر کے زیادہ اپنے دلوں میں یہ نفرت جو ہے اس کو ختم کریں، یہ اہم چیز ہے۔ بیماری سب گناہوں کی جڑ جو ہے یہ نفرت، کینہ، بغض، یہ چیزیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا بھائی جس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے اور بہت ہی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔
بھائی اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نہیں معاف کریں گے، اللہ آپ کو نہیں معاف کرے گا، پھر آپ کیا کرو گے؟ اگر اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زیادتیوں کو بھلا ہی دے گا، آپ کو یاد ہی نہیں رہیں گے تو آپ وہاں پہ مطالبہ کس چیز کا کرو گے؟ اب جیسے اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ زمین اسمان کا مالک ہے، دنیا اس نے بنائی ہے، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے گا۔ او تخفوا یحاسبکم باللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر ایک سے حساب لے گا، لیکن اس کی مرضی، جس کو جہنم میں ڈالے جس کو جنت میں ڈالے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب پاکستان کا جو صدر ہے، صدر پاکستان قانون سے مستثنی ہے، اگر آپ اس کے اوپر رپورٹ کرو گے پولیس نہیں لے گی، بھائی وہ صدر پاکستان ہے، اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ عدالت میں جائیں وہ بولیں گے بھائی وہ تو صدر ہے، اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے بھائی۔ پھر اگر آپ کسی قتل کے کسی بڑے کیس میں تو وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے، قتل تو آپ نے دوسرے کا کیا ہوا ہے، صدر پاکستان کے پاس معافی کی درخواست جائے گی، وہ آپ کو معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، وہ جہنم میں نہیں ڈال سکتا ہے، جنت میں نہیں بھیج سکتا ہے۔ یعنی جنت دوزخ جو ہے نا، یہ اسی طرح نبی پاک کی حدیث ہے، ایسا دور آئے گا صبح بھی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا، اور زیادہ تر لوگ یہ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے کر کے اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں ہر وقت کہ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جانا تھا، کیا کر رہے ہیں ہم، اور اپنے اوپر زیادتی نہ کریں، اور یہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں۔ آپ یقین مانیں آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑے عظیم رتبے تک پہنچا دے گا۔ تو میری یہ دعا ہے جتنے بھی مسلمان ہیں رب العالمین ان کو ہدایت دے اور ان کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ صراط المستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صراط المستقیم پہ واپس لے کے آئے، اور جو لوگ اس نماز میں سستی قائلی کرتے اللہ تعالیٰ ان کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار اللہ تعالیٰ ان کو نیک روزگار صالح عطا فرمائے، اور یا اللہ جو لوگ بے اولاد ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس کائنات میں، یا اللہ تو کسی کو بھی کسی کا محتاج نہیں کر رب العالمین، کائنات کا ذرا ذرا تیرا محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہ کر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن